وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع المرأة الصالحة. صدق اللہ العظیم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چاک یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار نبزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں نکاح کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو مسلمانوں کو عورتیں پسند ہوں تم ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے یا 4 سے. اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل اور انصاف نہیں کر سکتے فواحدہ، تو تمہارے لیے ایک عورت کافی ہے. نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. میرے اور آپ کے نبی نے 11 عورتوں کے ساتھ نکاح فرمایا. نبی پاک نے 11 عورتوں سے نکاح اس لیے فرمایا، نبی کا فعل امت کے لیے تعلیم اور سبق ہوتا ہے کہ جیسے مرد حضرات کو دین سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، صحابی ہے در رسول پہ آ گیا، مسجد نبی پہ آ گیا، کسی کو بھی کسی مسائل کی ضرورت ہوتی وہ حضور سے پوچھ لیتا. اسی طرح بہت ساری صحابیات تھی، خواتین تھی جنہیں بہت سارے مسائل پوچھنے ہوتے، تو اللہ کے رسول نے 11 عورتوں سے نکاح کیا دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے. اور ساتھ ہی اللہ کے نبی پاک نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، کل کو میرا کوئی امتی نکاح کرے تو فخر کرے 1.25 نبیوں کے امام نبی کی سنت ہے. آج کل ایسے کچھ لوگ آ گئے ہیں بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لباس بھی ان کا مسلمانوں جیسا ہے، چال بھی ان کی مسلمانوں جیسی ہے. کبھی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی حضور کی شان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نکاح جیسی عظیم سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ نکاح کوئی ضروری نہیں ہے، ایک مرد عورت بغیر نکاح کے بھی رہ سکتے ہیں، ایک مرد اور عورت نکاح کے بغیر بھی رشتے قائم کر سکتے ہیں.
نکاح کو اتنا ضروری تو نہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر نکاح نہ ہو پھر حلال حرام میں تمیز کیسے رہے گی؟ جائز اور ناجائز میں فرق کیسے رہے گا؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس میں فرق کون کرے گا؟ آیا یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے؟ ہمارے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں جیسے انسان کے لیے کھانا پینا سونا ضروری ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے نکاح کرنا بھی اتنا ضروری ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ اگر ایک بندہ مسجد میں آیا، اس نے عمامہ نہیں پہنا، سر ننگے آیا، سر ننگے نماز پڑھنا مکروہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اللہ پاک اسے 2 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہی نماز ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا، سنت کے مطابق لباس پہنا، خوشبو بھی لگائی، سر پہ عمامہ پہنا اور نماز پڑھی، اللہ پاک 2 کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سائل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اے اللہ اس نے بھی وضو کیا، اس نے بھی سنت کے مطابق لباس پہنا، خوشبو لگائی ہے، وہ بھی مسجد میں آیا، یہ بھی مسجد میں آیا، فرق کیا ہے؟ تو جواب دینے والے جواب یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ننگے سر پڑھنا نبی کی سنت نہیں، عمامہ پہن کے نماز پڑھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ عید نماز سے پہلے 10 لاکھ روپے کا جانور خریدتا ہے، سنت کے مطابق لباس بھی پہنتا ہے، غسل بھی کرتا ہے اور ذبح بھی اللہ کے نام پہ کرتا ہے، اسلام کہتا ہے قربانی نہیں ہوئی۔ اور دوسری جانب وہ آدمی ہے 10,000 روپے کا اس نے بکرا خریدا، سنت کے مطابق لباس پہنا، نماز عید پڑھی، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، اسلام کہتا ہے قربانی ہو گئی۔ سائل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اے اللہ اس نے 10 لاکھ روپے کا جانور خریدا، 10 دن اس کی خدمت بھی کی ہے، پانی بھی پلایا، چارہ بھی کھلایا، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ جس نے 10,000 روپے کا جانور ذبح کیا اس کی قربانی کیسے ہوئی؟ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عید نماز سے پہلے ذبح کرنا سنت نہیں، عید نماز کے بعد ذبح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ مسجد میں آیا، نماز جمعہ ادا کی، اس نے 2 رکعت پڑھی، اسلام کہتا ہے غیر شادی شدہ ہے اسے 2 کا ثواب ہے۔ اگر شادی شدہ آدمی ہے، اس نے 2 رکعت نماز جمعہ ادا کی، اللہ پاک 2 کے بدلے میں 70 رکعت ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سائل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اللہ اس نے بھی سنت کے مطابق لباس پہنا، اس نے بھی خوشبو لگائی، سرما پہنا، تیل لگایا، نماز جمعہ کے لیے آیا، وہ بھی دور سے آیا، یہ بھی دور سے آیا، اس نے نماز پڑھی 2 کا ثواب ہے، اس نے نماز پڑھی 70 کا ثواب ہے۔ وجہ فرمایا کہ کنوارے رہنا نبی کی سنت نہیں، اپنے نکاح میں عورتوں کو رکھنا یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی کی سنت ہے۔ اور یاد رکھ لو، عبادت اللہ کو وہی پسند ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ نبی کے طریقے کے سے ہٹ کر عبادت کریں گے وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ اسی طرح نکاح اتنا ضروری ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے نبی گزرے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، جتنے بھی نبی گزرے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیویاں بھی عطا فرمائی تھے، ہم نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ نکاح صرف شریعت محمدی میں نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، سب نبیوں نے نکاح بھی کیے ہیں، سب رسولوں نے نکاح کیے ہیں۔ اب ایک نبی ایسا ہے جس نے نکاح نہیں کیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
اللہ پاک نے جوانی کے عالم میں انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا، لیکن قرب قیامت اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ بھیجے گا اور حکم دے گا، اے عیسیٰ، 1.25 لاکھ نبیوں نے نکاح جیسی سنت کو زندہ کیا ہے، آپ بھی اس نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، آپ نکاح فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائے گا۔ اتنا ضروری ہے کہ اللہ پاک ایک نبی جو آسمانوں پر ہے اسے دوبارہ زمین پہ بھیجے گا اور حکم ہوگا کہ آپ نکاح کرو، میں رب آپ کے نکاح میں برکت عطا فرماؤں گا اور میں رب آپ کو نیک صالح پاکیزہ اور طیب طاہر اولاد عطا فرماؤں گا۔ اور نکاح یاد رکھ لینا، یہ صرف سنت نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ کو شہوت کا خطرہ ہے اور زنا کا بھی خوف ہے، آپ کے پاس حق مار کے پیسے بھی موجود ہیں، آپ کے پاس لونڈی اور کنیز موجود نہیں، اسلام کہتا ہے زنا سے بچنے کی خاطر اور اپنی شہوت پہ قابو پانے کے لیے نکاح کرنا یہ فرض ہے۔ اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام کہتا ہے ایسا کوئی آدمی ہے کہ اسے شہوت کا غلبہ ہے لیکن زنا کا خوف نہیں، حق مار کی اس کے پاس قیمت بھی موجود ہے، لونڈی اور کنیز اس کے پاس موجود نہیں، اچھا رشتہ بھی موجود ہے، اسلام کہتا ہے اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، اسلام کہتا ہے ایسا آدمی ہے جسے نہ شہوت کا خوف ہے نہ ہی زنا کا خوف ہے، حق مار کی اس کے پاس قیمت بھی موجود ہے، نیک صالح رشتہ بھی موجود ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اسلام کہتا ہے یہ نکاح کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، مباح، وہ کہتے ہیں بعض بندہ اپنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، یہ نکاح کرنا مباح ہے۔ اور مکروہ کب ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ شہوت کا غلبہ بھی نہیں ہے، زنا کا خطرہ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس حق مار کے پیسے موجود ہیں یا حق مار کے پیسے موجود نہیں اور اسے یہ امید ہے کہ بیوی میرے حق مار کو معاف بھی نہیں کرے گی، اسلام کہتا ہے اس وقت نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور حرام کب ہے؟ اسلام کہتا ہے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو سرے سے نامرد ہے یا ایسا جوان ہے جس کی یہ سوچ ہے کہ معاذ اللہ آج میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کروں گا، بعد میں کسی ڈاکٹر سے یا کسی حکیم سے رجوع کروں گا اور ایسی دوائی استعمال کروں گا جس سے میری مردانہ طاقت بحال ہو جائے، اور اگر واقعی ہی اسے غالب گمان ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، اس کے لیے نکاح کرنا مباح ہے، لیکن ایسا جوان ہے جو مرد ہے اور نہ مرد ہے، اس کا نکاح کرنا اسلام کہتا ہے حرام ہے۔ یہ نکاح فرض بھی ہے، یہ نکاح واجب بھی ہے، نکاح سنت موقدہ بھی ہے، نکاح مباح بھی ہے، نکاح مکروہ بھی ہے، کہ نکاح حرام بھی ہے۔ اور نکاح کتنا ضروری ہے؟ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھا، کوئی بھی عبادت نہیں تھی، اس وقت بھی نکاح موجود تھا۔ آدم علیہ السلام نے اماں حوا کے ساتھ نکاح کیا اور آپ نکاح میں زمین پہ تشریف لائے، اور علماء فرماتے جب اس کائنات میں کچھ نہ ہوگا اس وقت بھی نکاح ہوگا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، کسی بھی عالم سے آپ یہ مسئلہ پوچھے بھئی جنت میں نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ جنت میں روزہ نہیں ہے، جنت میں حج نہیں ہے، جنت میں زکوٰۃ نہیں ہے، جنت میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے،
جنت میں تسبیح و تحلیل نہیں ہے۔ اے اللہ ایسی کون سی عبادت ہے جو ہم زمین پہ کرتے ہیں اور جنت میں بھی موجود ہوگی؟ فرمایا وہ تمہارے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا۔ اس وقت جنتی جس عورت کے ساتھ چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا نکاح فرما دے گا۔ پھر علماء کرام یہ بھی مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس چیز کی آپ نے ابتدا کی دینی کام ہو، جب ابتدا سے انتہا میں اس چیز میں آپ مصروف رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ بلا تمثیل آپ نماز جمعہ کے لیے آپ نے گھر میں نیت کی، آپ کا ثواب شروع ہو گیا، آپ نے غسل کیا آپ کو ثواب ملا، آپ نے خوشبو لگائی آپ کو ثواب ملا، آپ مسجد میں چل کے آئے آپ کو ثواب ملا، آپ نے خطاب سنا آپ کو ثواب ملا، آپ نے نماز جمعہ ادا کی آپ کو ثواب ملا، آپ دعا میں شریک رہے آپ کو ثواب ملا۔ وہ کہتے ہیں عابد جب تک اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہے تب تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ حاجی حج کے لیے گیا جب تک وہاں سے لوٹے گا نہیں علماء فرماتے ثواب ملتا رہے گا۔ نمازی نماز پڑھنے گیا جب تک گھر لوٹے گا نہیں اسلام کہتے ثواب ملتا رہے گا۔ غازی جہاد کے لیے گیا جب تک لوٹے گا نہیں اسلام کہتے ثواب ملتا رہے گا۔ اور نکاح ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا جوانوں اگر تمہارے نکاح میں بیوی ہو تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا بیٹھنا بھی عبادت ہے، تمہارا چلنا بھی عبادت ہے، تمہارا کھانا بھی عبادت ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ جب تک بیوی نکاح میں رہے گی اللہ پاک تمہیں ثواب ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3 مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک بندہ 99 سال اس نے عمر پائی ہے اور 99 سال وہ نیکیاں کرتا رہا عبادت کرتا رہا اور آخری سانس میں اس نے اپنی زبان سے کلمہ کفریہ کہہ دیا، اسلام کہتے ہیں اس کی زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ میں مثال دے دیتا ہوں، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری کائنات میں سب سے بڑی عمر والا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا پاک موسیٰ وہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہے 1000 سال عمر ملے گی۔ آپ نے جا کے اسے بتایا، اس نے کہا 1000 سال میں نے خدا کی زمین پہ رہنا ہے، 900 سال میں جو ہے گناہوں میں گزار دیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ 900 سال اس نے گناہوں میں گزار دیے، پھر کہا ابھی کچھ سال باقی ہے، پھر گناہوں میں گزار دیے، پھر کہا 1 سال باقی ہے، وہ بھی گناہوں میں گزار دیا، پھر کہا 1 مہینہ باقی ہے، وہ بھی گناہوں میں گزار دیا، پھر کہا 1 دن تو ہے توبہ کر لوں گا۔ کہتے آخری سانس تک اسے توبہ کی توفیق نہ ملی۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک موسیٰ میں رب کو اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے اگر آخری سانس میں بھی توبہ کرتا میں رب اس کے زندگی کے گناہ معاف فرماؤں۔ فرماتے انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ کسی نمازی سے یہ مسئلہ پوچھے کہ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں کیا اس سے آپ کا ایمان محفوظ ہے؟ نہیں۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں 7 لاکھ روپے آپ نے لگایا، 2 مہینے آپ نے گھر والوں کو جدا رکھا، آپ نے محنت کی مشقت کی عبادت کی ریاضت کی، واپس حاجی ایئرپورٹ پہ آیا، آپ حاجی سے سوال کریں تیرا ایمان محفوظ ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ دنیا کی جتنی بھی عبادت ہے آپ کعبے کا دیدار کریں عبادت ہے ثواب ہے، ایمان محفوظ نہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے پڑھنا بھی ثواب ہے لیکن ایمان محفوظ نہیں ہے۔
آپ نے تسبیح پڑھی، انگلیوں پہ پڑھی، پتھر پہ پڑھی، اسلام کہتا ہے ثواب ہے، ایمان محفوظ نہیں۔ سائل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اے اللہ آدم سے لے کر آج تک کوئی ایسا عمل ہے جس سے بندے کا ایمان محفوظ رہے؟ فرمایا ہاں، نبی کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تزوج عبدا فقد استکمل نصف الایمان، جو میرا امتی نکاح کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا۔ نہ نماز سے ایمان کی حفاظت ہے، نہ روزے سے ہے، فرمایا نکاح ایک ایسی عبادت ہے انسان کا آدھا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ ضروری نہیں ہے۔ پھر آج کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں جو رشتے کرانے والے بزرگ ہیں یا رشتے کرانے والی جو عورتیں ہیں، آپ ان سے سوال کرو کہ مردوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں، عورتوں میں آپ کیا تلاش کرتی ہیں، ان کا ایک ہی جواب ہوگا، لڑکا ہے، سرکاری نوکری ہو، معذور نہ ہو، جسم ٹھیک ہو، شکل و صورت ٹھیک ہو، نوکری ہو، اپنا گھر ہو، رشتہ ہم دے دیں۔ اچھا بھائی لڑکی ہے تو آپ لڑکی میں کیا دیکھتے ہیں؟ پڑھی لکھی ہو، کھانا پینا بنانا جانتی ہو، فیملی مختصر ہو، رشتہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے مرد میں 6 چیزیں دیکھی جائیں گی، اگر 6 چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہے اس سے رشتہ مت کرو۔ پہلی چیز اس کو دیکھا جائے گا مسلمان ہے کہ نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے یا کردار کا مسلمان ہے، اسلام قبول کیا ہوا ہے، اسلام کے بارے میں کچھ جانتا ہے، جنازے کے بارے میں اسے علم ہے، کل بیٹی مر گئی جنازہ پڑھ سکے گا، پڑھا سکے گا، کل اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا کان میں اذان دے گا یا مولوی کا محتاج ہوگا، گھر میں ختم درود تیجا چوتھواں آ گیا، یہ کوئی درود پڑھ سکتا ہے، سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے، نام کا مسلمان ہے یا کردار کا مسلمان ہے؟ پر میں سب سے پہلے اس مرد کا اسلام دیکھا جائے گا۔ نمبر 2، پھر اس کا دین دیکھا جائے گا، آیا دین کے بارے میں کتنا علم ہے؟ آج تک اللہ ماشاءاللہ جتنے رشتے ہو رہے ہیں، ہاں بیٹا تعلیم کیا، بی اے کیا، ماشاءاللہ، استنجا اس کو نہیں آتا، بی اے اس نے کیا ہوا ہے۔ اچھا دین کے بارے میں علم ہے، آپ کو وضو کے فرائض کے بارے میں علم ہے، وضو کے سنتوں کے بارے میں علم ہے، وضو کے مستحبات کے بارے میں علم ہے، اگر آپ نے حقوق زوجیت ادا کیا، غسل کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مسائل کے بارے میں علم ہے کہ نہیں؟ 2، پھر اس کے بعد اس کا اخلاق دیکھا جائے گا، اہل محلے والوں سے پوچھا جائے گا آیا نبی کی سنت کے مطابق اس کا اخلاق اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد اس کا نسب دیکھا جائے گا، جو ہم دوسرے نمبر پہ سوال کرتے ہیں، یہ آنٹیاں ہوتی ہیں نا محلے کی آنٹیاں، ہاں بھائی کتنے کماتے ہو؟ 30,000، خاندان کون سا ہے؟ چودھری ہوں، عوان نام۔ اسلام کہتا ہے 4تھے نمبر پہ پوچھا جائے گا تیرا خاندان کیا ہے، کس خاندان کے ساتھ تو تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے مال کا سوال ہوگا، تیرے پاس اتنا مال ہے کہ تو بیوی کو حق مار دے سکے؟ کھانے پلانے کی ذمہ داری نہیں ہے، رازق اللہ ہے، دلہن کو دولہا نہیں دیتا، خاوند کو جو ہے خاوند بیوی کو نہیں دیتا، باپ اولاد کو نہیں دیتا، استاد شاگرد کو نہیں دیتا، کوئی فقیر کوئی پیر مرید کو نہیں دیتا، دینے والی خدا کی بات ہے۔ یہ تمہیں اختیار ہی نہیں کہ تم سوال کرو کتنا کماؤ گے، کتنا دو گے، سوال یہ کرو کہ آپ بیوی کو حق مار دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے۔ فرمایا جب یہ 6 چیزیں پوری ہوں گی، اور 6ٹھی چیز اس کا پیشہ دیکھا جائے گا، آپ بزنس کرتے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں، حلال کام کرتے ہیں یا حرام کام کرتے ہیں، نبی کی سنت کے مخالف تو نہیں آپ کا پیشہ، کہیں غریبوں کا حق تو نہیں کھا رہے، یتیموں کا حق تو نہیں کھا رہے،
علماء فرماتے یہ 6 چیزیں دے کر تم رشتہ کرو، اللہ پاک تمہیں دین اور دولت، دنیا کی دولت سے مالا مال، کبھی طلاق نہیں ہوگی، کبھی گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی، گھر میں نحوست نہیں ہوگی، گھر میں تنگی نہیں ہوگی۔ جب آپ نے یہ سوال کرنا تیری جاب کیا ہے، سرکاری تعلیم BA، ٹھیک ہے، گھر اپنا رشتہ دے دو، اس نے بھی 3 مہینے رکھنا ہے، اس کے بعد طلاق دے دینا۔ سب سے زیادہ ہمارے پاس کیس طلاق کی، آئے دن آج اس کو طلاق ہوگی، اس کو طلاق ہوگی، اس کی طلاق۔ کیوں؟ وہ کہتے بنیاد ہی غلط تھی، انہوں نے مال کو دے کر رشتہ کیا تھا، انہوں نے نوکری دے کے رشتہ کیا تھا، انہوں نے نبی کی سنت سمجھ کے رشتہ ہی نہیں کیا۔ اب عورت میں 4 چیزیں دیکھی جائیں گی، 6 میں نے مرد کی بیان کیا ہے، 4 عورت کی۔ آپ نے فرمایا تنخق المرأۃ 4، عورت میں 4 چیزیں دیکھو، اس سے نکاح کرو۔ آقا 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا لمالھا، عورت مالدار ہو۔ آقا اگر مالدار نہ ہو، آپ نے فرمایا لحسنھا، حسین و جمیل ہو۔ آقا حسین و جمیل بھی نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا لحسبھا، اچھے خاندان کی ہو۔ آقا مال بھی نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، اچھا خاندان بھی نہیں ہے، چوتھا آپشن کیا ہے؟ فرمایا لدینھا، اس کا دین دیکھو، دین کے بارے میں کتنا علم رکھتی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا فاظفر بذات الدین، اور میرے امتیوں دین کو مد نظر رکھنا، مال کو نہیں۔ حضرت انس فرماتے جس نے لڑکی کا حسن دیکھا اور کہا میں اس سے نکاح کروں گا، فرمایا اللہ پاک اسے ذلیل کرے گا۔ جس نے مال دے کے نکاح کیا، فرمایا اللہ اسے بھی ذلیل کرے گا۔ جس نے بڑا خاندان دے کے نکاح کیا، اللہ اسے بھی ذلیل کرے گا۔ اور جس نے دین دے کے نکاح کیا، فرمایا اللہ اس کے نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ اور مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اگر مرد دیندار بن جائے، دین گھر کی دہلیز میں آ جاتا ہے، اگر عورت دیندار بن جائے تو دین نسلوں تک منتقل ہو۔ بچے کی پرورش اس نے کرنی ہے، گھر کو اس نے سنبھالنا ہے، بیٹیوں کا خیال اس نے رکھنا ہے۔ آپ مثال ہے، بیٹی حیض میں مبتلا ہو گئی ہے، نفاس میں ہے، آپ کی جوان بیٹی آپ سے نہیں پوچھ سکتی، آپ کی جوان بیٹی آپ سے سوال نہیں کر سکتی، وہ سوال اپنی ماں سے کرے گی۔ کہ ماں کے پلے کو 4 لفظ ہوں گے تو وہ اس کو سمجھائے گا، بیٹا یوں نہیں کرنا تو یوں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ ساتھ میرے نبی کے دربار میں آئے، آپ نے فرمایا ساتھ نکاح کیا ہے کہ نہیں؟ عرض کی آقا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کیا؟ آقا چچا کی لڑکی ہے لیکن چچا رشتہ نہیں دیتا۔ آپ نے پھر سوال کیا ساتھ نکاح کیا ہے کہ نہیں کیا؟ عرض کی آقا نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ آقا چچا کی لڑکی ہے لیکن رشتہ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اسے جا، اسے میرا سلام پیش کرنا، اسے کہنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے۔ ساتھ خوشی خوشی چچا کے دروازے پر گئے۔ چچا نے کہا ساتھ کیسے آئے ہو؟ فرمایا چاچا آج نبی کا قاصد بن کے آیا ہوں، نبی نے سلام بھیجا ہے، اور سلام کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے اپنی جوان بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دو۔ چچا کو علم نہیں تھا نا رشتوں میں کیا دیکھا جاتا ہے، اس نے کہا ساتھ تو رنگ کا کارا ہے، میری بیٹی تو گوری ہے، تو بدصورت ہے معاذ اللہ، میری بیٹی حسین و جمیل ہے، میری بیٹی ہنر جانتی ہے، تو کوئی ہنر بھی نہیں جانتا۔ ساتھ خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ باپ نے دروازہ بند کیا، اندر داخل ہوئے، بیٹی نے پوچھا کیا ہوا ابا؟ فرمایا ساتھ آیا تھا، پھر رشتے کا سوال کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ بابا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے جواب دیا تو رنگ کا کالا ہے۔ فرمایا ابا آپ نے ساتھ کو نہیں دیکھنا تھا بلکہ یہ دیکھنا تھا ساتھ کو بھیجا کس نے۔ ابا انکار نہیں کرنا تھا، آپ نے دیکھنا یہ تھا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا گورا رنگ دیکھو کالا رنگ، اسلام کہتا ہے اس کا دین دیکھو، اس کا نسب دیکھو،
اس کا اسلام دیکھو، پھر اس کے پاس حق مار کی قیمت ہے، اس کا پیشہ اچھا اسلام کہتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ کر دو۔ طلحہ نبی کے صحابی، راستے میں اونٹ بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول نے اونٹ کو کھڑا کیا، فرمایا چل، نبی کے ساتھ جا رہے، آپ نے فرمایا نکاح کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آقا نکاح کیا ہے۔ فرمایا کنواری سے کیا ہے یا بیوہ سے کیا ہے؟ آقا بیوہ سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیوہ سے کیوں کیا ہے؟ تو جوان ہے، خوبصورت ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول گھر میں جوان بہنیں ہیں، ان کی ہم عمر کی میں لڑکی لے آتا، کہیں گھر میں فتنے نہ ہوتے، فساد نہ ہوتے، میں ایک بڑی عمر والی عورت کو لے کر آیا ہوں تاکہ بیوی بن کے میری خدمت کرے تے ماں بن کے میری بہنوں کی خدمت کرے۔ یہ ان کا کردار تھا، ان کی سوچ تھی، سمجھ لی۔ مولا علی شیر خدا کو نبی نے کہا، آپ نے فرمایا علی 3 کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنا، اور آپ سیاستہ اٹھا کے دیکھیں، سختی سے نبی نے منع فرمایا۔ فرمایا جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے، جلدی کرنا اسلام میں حرام ہے، بردباری رحمان کی طرف سے ہے، جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور خود ہی حضرت علی کو فرمایا 3 کاموں میں علی جلدی کرنا۔ آقا کون سے 3 کام؟ آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو، دائیں بائیں نہ دیکھنا، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا۔ عباس نبی پاک کے چچا ہیں، آخری عمر میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آپ نے ڈاکٹر سے جا کے علاج کروایا۔ اس وقت کے سب سے بڑے طبیب نے کہا عباس آپ نے سجدہ نہیں کرنا، آپ اگر سجدے میں گئے آپ کی آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جب نماز کا ٹائم ہوا حضرت عباس نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ آپ کے غلاموں نے کہا حضرت ڈاکٹر نے تو منع کیا ہے۔ فرمایا ڈاکٹر کی بات مانو یا اللہ کے نبی کی بات مانو؟ میرے نبی نے کہا ہے نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا۔ بے موسمہ پھل بھی اچھا نہیں ہوتا اور بے وقتی عبادت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ امام حسین کربلا کی زمین پر ہیں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہے، میرے امام حسین نے نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا جی امام حسین کو مسئلے کا علم ہی نہیں تھا، جان جانے کا خطرہ ہو، اسلام کہتا ہے آپ نماز کو ترک کر سکتے ہیں، امام حسین نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ ہم کہتے فتویٰ یہی ہے کہ جان جاتی ہے نماز چھوڑ دو، لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے جان جاتی ہے جائے لیکن نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرو۔ امام حسین نے وقت پہ نماز ادا کی۔ پرانے زمانے میں فوتگی ہوتی نا، لوگ سفید کپڑا گلی میں بچھا دیتے، محلے والے آتے ہاں بھی فوتگی ہو گئی ہے، ایک بزرگ سفید کپڑا بچھا کے بیٹھے ہیں، پڑوسی آ گئے، فرمایا باپ مر گیا؟ فرمایا نہیں زندہ الحمدللہ۔ ماں فوت ہو گئی ہے؟ کہا ماں بھی زندہ ہے۔ بہن فوت ہو گئی ہے؟ کہا بہنیں بھی زندہ ہیں۔ اولاد میں کوئی مر گیا؟ فرمایا اولاد بھی زندہ ہے۔ فرمایا سفید کپڑا کیوں بچھایا ہے؟ فرمایا آج میری صبح کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا علی نماز کا جب ٹائم ہو دیر نہ کرنا، نہ سوچنا، باتیں میں مصروف ہونا، وضو کرنا، مسجد میں پہنچ جانا۔ آقا دوسرا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا جنازے میں جلدی کرنا، اور نبی نے کتنی جلدی کیا ہے؟ طلحہ بیمار ہیں، آپ عیادت کے لیے آئے، طلحہ کا وصال ہوا، فرمایا غسل دو، کفن پہناؤ، جلدی سے جنازہ پڑھو۔ یہ جمعرات کو بندہ مرا، جمعے تک انتظار ہے، تب تک اس گرمی میں آپ کو پتہ ہے میت کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ اذیت ہے، یہ میت کو تکلیف دینا ہے، یہ میت کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ بیٹا امریکہ سے آئے گا، آپ نے پڑھی نہیں رکھنی، جب تک بیٹا دیدار نہیں کرے گا مولوی کو جنازہ نہ پڑھنے دینا۔ ظالم تجھے اتنا پیار تھا، تم ملک چھوڑ کے کیوں گیا ہے؟ اتنے تجھے ماں باپ پیارے تھے، تم ملک چھوڑ کر ساری زندگی انگریزوں کی غلامی کرتا رہا۔ آج سنت کے مطابق جنازہ ہو رہا ہے، برادری رکی ہوئی ہے، خاندان رو، کیا وہ لوفر آئے گا باپ کا دیدار کرے گا پھر دفن کرے گا؟ نبی نے فرمایا بیٹا پاکستان میں رہ کے روزی کمائے نا، ایک دن میں بیٹا 100 مرتبہ باپ کو نگاہ محبت سے دیکھے اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا۔ یہاں مال بھی ہے تو عبادت بھی ہے، وہاں صرف مال ہے، غلامی ہے، عبادت نہیں ہے۔
فرمایا جنازہ ہے اس میں جلدی کرنا۔ آقا تیسری کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب بیٹی جوان ہو جائے دیر نہ کرنا، جلدی سے اس کا نکاح کر دینا۔ 3 صحابی آئے، لوگ کہتے ہیں نا نکاح ضروری نہیں، ایسے بھی رہ سکتے ہیں۔ 3 صحابی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا نبی کی عبادت کے بارے میں، نبی کے نکاح کے متعلق، نبی کے روزوں کے متعلق۔ پھر تینوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ایک نے کہا ساری رات عبادت کروں گا، رات کو نہیں سوؤں گا، اما عائشہ نے سن لیا۔ دوسرے نے کہا سارا سال روزے رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، یعنی ہر روز روزہ، ہر روز روزہ۔ تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا بلکہ عبادت ہی عبادت کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے نا، کوئی پیر اور نکاح نہ کرے ہم کہتے بڑا پہنچا ہوا ہے، 3 مہینے ملنگ بابا غسل نہ کرے ہم کہتے بڑا پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں، سمجھ آئی؟ جو سریام چرس پیے ہم کہتے بہت پہنچا ہوا، اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جس کے لمبے لمبی لٹیں رکھی ہوئی ہیں، پاؤں کے نیچے لٹیں آتی ہیں، ہم کہتے اس کا تو ڈائریکٹ مدینے میں کنیکشن ہے۔ اچھا حضرت صاحب نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، فرمایا ظہر مکہ میں پڑھتے ہیں، عصر میں نظر نہیں آئے، فرمایا مدینے میں پڑھتے ہیں، عشاء میں نظر نہیں آئے، کربلا میں پڑھتے ہیں، کھانا ادھر ہمارے ساتھ کھاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ میری قسمت ہے نا، میں اسی کے صدقے جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ کھانا ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، فجر بیت المقدس میں، ظہر مدینے میں، عصر مکہ میں، وہاں کھانا نہیں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے سنیے نا بولے بالے، ہم کہتے یار وہ پیر صاحب ہے شریعت کے مطابق داڑھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی بیعت جائز نہیں ہے، کہتے دل کی نماز ہے۔ میں کہ پھر تو امام حسین کو پڑھنی چاہیے تھی، زیادہ حق میرے حسین کا تھا۔ ایسی ہے، کفار نے میرے نبی کے پیٹھ مبارک کے اوپر اوجری رکھی، اتنا وزن تھا میرے نبی سر نہ اٹھا سکے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اوجری ہٹائی، میرے نبی سیدھا کھڑے ہوئے، میں کہ اس وقت میرے نبی دل کی پڑھ لیتے۔ بدر کی سرزمین کو دیکھیں، احد کی سرزمین کو دیکھیں، اور جنگ میں امامت کے بارے میں مسئلہ سن لیں۔ جنگ میں اسلام کہتا ہے امام آگے کھڑا ہوگا، ایک صف آ کے اس کے پیچھے 1 رکعت پڑے گی، کیونکہ قصر پڑھنی ہے 2 رکعت۔ جب یہ 1 پڑھ لے گی پھر دوسری صف جو سکورٹی کاری ہوگی وہ آ کے دوسری رکعت پڑے گی، امام کی 2 رکعتیں ہوں گی، امام سلام پھیر دے گا، ان کی 1 رکعت رہے گی، وہ اپنی الگ الگ پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ فرمایا تیر جا رہی ہے تلوار، فرمایا چاہے جان جاتی ہے جائے، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کر اگر نماز نہیں پڑھ سکتا ٹیک لگا کے پڑھے، کہا ٹیک بھی نہیں لگا سکتا، کہا بیٹھ کے نماز پڑھے، کہا بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، کہا لیٹ کے نماز پڑھے، کہا لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، قبلے رخ نہیں ہو سکتا، فرمایا کسی کو کہے میرا چہرہ قبلے کی طرف کرے، فرمایا لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسلام کہتا ہے اشارے سے نماز پڑھے تب بھی معاف نہیں ہے۔ ننگا بندہ ہے، ننگا، بالکل ایک کپڑا بھی جسم پہ نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، 1 قطرہ پانی کا بھی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ علماء فرماتے تیمم کرے، بیٹھ کے نماز پڑھے، کھڑا ہو کے نہ پڑھے تب بھی نماز معاف نہیں۔ تو اپنا لباس دے، کھانا پینا دے، خدا کا شکر ادا کر، دل کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا ساری رات عبادت کروں گا، میں رات کو نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں روزے پہ روزہ رکھوں گا۔ اما عائشہ پریشان ہے، کہتی رات کا وقت ہے، نبی آ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ کیوں پریشان ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ کے 3 دیوانے آئے، انہوں نے آپ کی عبادت کے متعلق سوال کیا، میں نے ان کو بتایا۔ ایک نے کہا سارا سال روزے رکھوں گا،
دوسرے نے کہا ساری رات عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ میرے اور آپ کے نبی جلال میں آئے، اتنے جلال میں آئے، آپ کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، ساری رات عبادت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیویوں کا میرے اوپر حق ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزوں کو چھوڑتا بھی ہوں۔ اور آگے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے قبر میں لاکھ مرتبہ کہتا رہے یہ میرا نبی ہے، فرمایا میں قبر میں کہہ دوں گا میں اس کو نہیں جانتا، اس نے نکاح نہیں کیا۔ اتنا ضروری ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک پوسٹ لیے فیس بک کے اوپر، مولوی صاحب نے دولہے سے سوال کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ اس نے کہا جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار کہا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ اس نے مذاق میں کہا لکھ کے دو، لوگوں نے اسے مذاق بنا دیا۔ اس کی زندگی کی ابتدا ہو رہی تھی آج زندگی کی، اور اس نے ابتدا میں مذاق، دین کو مذاق اڑا دیا۔ 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ اما عائشہ فرماتی نبی کی عادت تھی جب گفتگو کرتے 3 مرتبہ کرتے، اور اتنا آہستہ آواز میں گفتگو کرتے اگر سامنے کوئی گننے والا ہوتا تو آپ کے لفظوں کو بھی گن لیتا۔ ایک عربی بزرگ گزرے، عربی بزرگ، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا 7 عورتوں سے نکاح نہ کرنا۔ جو کنوارے ہیں ان کے پاس تو موقع ہے، آپشن ہے، میں ان کو بتا دیتا ہوں، جو شادی شدہ ہے وہ صبر کرے۔ کتنی عورتوں کے ساتھ؟ 7 عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا بابا کون سی؟ فرمایا انانا، منانا، کنانا، ہنانا، حداکا، شداکا، براکا۔ فرمایا انانا کون ہے؟ فرمایا انانا وہ عورت ہے جس کا شور صبح موٹر سائیکل لے کے نکلا کام کاج کے لیے، مزدوری پہ نکلا ہوا ہے، کام کاج کے لیے نکلا ہوا ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک کھا پی کے سیر سپاٹا کر کے سہیلیوں سے پیکج لگا کے گپے لگا کے خاون کی چغلیاں کر کے رات کو سر پہ پٹی باندھ کے سو جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ تھکا ہوا 8 بجے جیسے گھر، ہائے تمہیں تو میری پرواہ نہیں، میں تو مر گئی، ہائے میں لٹ گئی، میرے بد قسمتی تھی تجھ سے نکاح کیا۔ وہ پریشان ہو جاتا کیا ہوا ہے؟ میرا سر پھٹے جا رہا ہے، تجھے ہوش ہی نہیں ہے۔ نہ اسے پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی، پھر موٹر سائیکل کی کک مار بٹھایا، او سیر سپاٹا، چلو بھی پارک کا چکر نہ لگائیں، باہر نکل آئیں، پارک کا چکر لگایا، رات کو بیچارہ بھوکا سو گیا۔ فرمایا جوانوں، جو عورت مرد کی عزت نہیں کرتی، پٹیاں باندھ کے سو جاتی ہے، ہر وقت بیماری کا دعویٰ کرتی ہے، ہر وقت درد کے بہانے کرتی ہے، فرمایا اس سے بیٹا نکاح نہ کرنا، یہ تیرے گھر کو دوزخ بنا دے گی، یہ تیرے گھر کو جنت نہیں بنائے گی۔ پوچھا دوسری بابا جی، اس نے کہا منانا سے نکاح نہ کرنا۔ بابا منانا کون ہے؟ فرمایا ہر وقت احسان جتلائے۔ یہ ٹی وی میرے باپ نے لا کے دیا تھا، یہ فریج میرے باپ نے لا کے دیا تھا، تیرے پاس ہے کیا تھا؟ شکر کر جو میرے باپ نے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا تھا، یہ کپڑے میرے باپ کے ہیں، اے وہ تیرا باپ تھا۔ اسلام کہتا ہے شور مجازی خدا ہے۔ میرے نبی نے کہا اگر خاوند کا جسم پیپ سے بھرا ہوا ہو، وہ اپنی عورت کو کہو کہ میرے جسم کو چاٹے، فرمایا عورت اف تک بھی نہ کرے۔ اگر خدا کے بعد میں سجدے کا حکم دیتا، نہ نبیوں کو سجدہ جائز ہے، نہ ولیوں کو سجدہ جائز ہے، نہ پیروں کو سجدہ جائز ہے، نہ قبروں کو سجدہ جائز ہے۔ فرمایا اگر خدا کے بعد میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، سب سے پہلے میں بیوی کو کیا کہتا؟ اپنے مزاجی خدا یعنی شور کو سجدہ کرو۔ فرمایا یہ جو احسان جتلاتی ہے، بار بار تو گھر میں گھستا ہے، تیرے اوپر احسان کے جو ہے بادل گرجا دیتی ہے، فرمایا اس سے نکاح مت کرنا۔ تیسری فرمایا کنانا،
بابا کنانا کس عورت کو کہتے ہیں؟ فرمایا کنانا اس عورت کو کہتے جو ماضی کو یاد کرے. جوانی میں دیکھا تھا میں کتنی پیاری تھی، تو نے میرا کیا حال کر دیا. میرا رنگ ایسا تھا، میری چال ایسی تھی، محلے میں بڑی بڑی عزت تھی، احترام تھا، یہاں آ کے برباد ہو گئی. ہمارے گھر تو ایسے کھانے پکتے تھے، ہمارا ماحول ایسے تھا، تمہارا تو ماحول ہے. ہر وقت اس کے ماں باپ کے پیچھے لگی رہی، اس کے بھائیوں کے پیچھے، کب تک برداشت کرے. فرمایا بار بار جو ماضی کو یاد کرے، اپنے باپ کے قصے کہانیاں بیان کرے، اپنے باپ کے قصیدے پڑھے. تجھے تیرا باپ یاد ہے، تجھے نبی کا فرمان یاد نہیں ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوا میرے نبی گھر میں آئے، فاطمہ الزہرا تندور پہ کھڑی روٹیاں پکا رہی ہے. آپ نے فرمایا سیدہ تیرا نکاح میں نے علی سے کر دیا ہے. بابا آدھا آٹا خشک ہے تے آدھا گوندنا ہے، گوندوں یا علی کے گھر جاؤں؟ فرمایا پہلے علی کے گھر میں جاؤں. بابا آدھی ٹکیاں پڑی ہیں، آدھی کی ٹکیاں بنانی ہیں، بناؤ یا علی کے گھر میں جاؤ؟ فرمایا پہلے علی کے گھر میں جاؤ. بابا آدھی روٹیاں تندور کے اندر ہیں، آدھی باہر ہے، اتاروں یا علی کے گھر میں جاؤں؟ فرمایا علی کے گھر میں جاؤ. بابا روٹیاں نہ اتاروں؟ فرمایا کل بیٹی میری تھی، آج بیوی اس کی ہے. میرے نبی نے بتایا شور کا کیا مقام. 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہو کر، اور پھر ہوا کیا؟ سیدہ فاطمہ کہتی جو باقی روٹیاں تھیں نبی نے نکالی، ایک بھی نہیں پکی. فاطمہ الزہرا نے کہا بابا یہ کیوں نہیں پکی؟ فرمایا بیٹی جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے یہ تو دنیا کی آگ ہے، اللہ دوزخ کی آگ بھی حرام فرما دیتا. بابا جی نے کہا بیٹا حنانہ سے نکاح مت کرنا. ابا حنانہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حنانہ اس عورت کو کہتے جو سابقہ شوہر سے طلاق یافتہ ہے، یا بیوہ ہو گئی ہے، یا مطلقہ ہے. اب تو نے اس سے نکاح کیا، دکھی سمجھ گئے نا یار. بیوہ سے نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، مطلقہ سے نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے. تو نے آسرا دیا، تو اس کا سہارا بنا. بار بار تیرے سامنے بیٹھ کے کبھی بھائیوں کا ذکر، کبھی خاوند کا ذکر. وہ تو بڑا اچھا تھا، وہ تو روز مجھے اتنی چیزیں، یہ نہیں پتا روز دن میں 100 جوتے مارتا ہو. اس خاوند کو کم تر کرنا ہے. فرمایا یہ حنانہ ہے، یہ ناشکری ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح مت کرنا. آگے فرمایا حداقہ سے بھی نکاح نہ کرنا. بابا حداقہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہر وقت جو میک اپ کرتی رہے. یہ دیکھا نا یہ اتنی گندی عادت ہے، خدا جانتے گھر مہمان بھی آ جائے نا، عورت چائے لے کے جا رہی، شیشہ کھڑا ہے، وہ چائے رکھ کے شیشے کے سامنے کھڑی ہے. بیماری ہے. روڈ پہ گاڑی جا رہی ہے، بازار پہ جا رہی ہے، موت پڑی ہو، لاش گری ہو، یہ میک اپ دیکھ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک برشی ہاتھ میں ہے. آپ اس دیوار پہ آپ جتنا بھی پلستر ماریں، آپ جتنا بھی پینٹ کریں، اب یہ کھڈے فل نہیں ہوں گے. ایک پرانا مٹیریل ہو گیا ہے. بار بار برشیاں مارے، پینٹ مارے، پلستر مارے، سمجھے. فرمایا چمک دھمک میں رہتی ہے. فرمایا اس سے بھی نکاح مت کرنا. تیسرا فرمایا براقہ سے نکاح مت کرنا. بابا براقہ کون ہے؟ فرمایا تیز زبان والی. خاوند گھر میں قدم رکھتا ہے، ڈیمانڈ شروع ہو گئی. تو نے یہ نہیں کیا، بدتمیزی، گالی گلوچ، اس کا سکھ برباد کر دیتی ہے. فرمایا اس سے بھی نکاح مت کرنا. تیسرے آخری فرمایا جو ہر وقت خاوند سے فرمائشیں کرے، وہ ایک تیرا خاوند نہیں ہے، وہ ایک ماں کا بیٹا بھی ہے، وہ 5 بہنوں کا بھائی بھی ہے، وہ 4 بھائیوں کا بھائی بھی ہے، وہ کسی کا پوتا بھی ہے، وہ خاندان کا بڑا بھی ہے، وہ ایک معاشرے کا حصہ بھی ہے. اس کی تنخواہ کو دے، اس کی جیب کو دے، تیری ڈیمانڈیں ہی نہیں ختم ہوتی. فرمایا بار بار جو ڈیمانڈ کرتی ہے اس سے نکاح مت کرنا. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک فلسفی جو اسلام سے بڑا دور تھا، آپ کی کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہوا، آپ کا مرید ہو گیا. اس نے کہا کیوں نہیں شیخ صاحب کی زیارت کے لیے آؤ. کہتے چند دن بعد جب شیخ کے گھر میں آیا، دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے بیوی نے پوچھا کون؟ فرمایا میں فلاں فلسفی ہوں.
شیخ صاحب گھر میں ہیں؟ آگے جواب کیا ملا؟ فرمایا وہ مکار، وہ دیوس، وہ ایسا وہ ویسا، اور وہ کب سے شیخ بنا ہے؟ فلسفی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا یار، باہر اس کی ماشاءاللہ اتنی عزت ہے، مرد عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، گھر میں بیوی کہتی ہے یہ مکار ہے، ذلیل ہے، خوار ہے۔ آپ کہتے گلی کے نکر میں پریشان کھڑا ہوا تھا، میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی تشریف لائے، شیر کے اوپر سوار تھے، سانپ کی لگام بنائی۔ فلسفی کہتا ہے میں یہ کرامت دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جانور آپ کی اطاعت کرتے ہیں، گھر بیویاں تو گالی دیتی ہے، پر میں بیوی میری تیز زبان کی ہے، میں نے صبر کیا، اللہ پاک نے اس کے صدقے مجھے یہ کرامتیں عطا فرمائیں۔ سمجھے؟ لہذا تمہیں یہی کہوں گا تم صبر کرو، کبھی شیر کی سواری نصیب ہو جائے، تو چڑھنا بھی نہیں ہے میرے کہنے پر، یہ نہ کوئی جان جائے تو کل میرے اوپر کیس ہو جائے۔ سمجھے؟ یہ وہ دور تھا۔ ایک بزرگ گزرے، نام تھا ان کا رسول نما۔ رسول نما ان کو لقب کیوں ملا؟ کہتے جو بھی درویش سے فقیر آتا نا، کہتا حضرت میں نے نبی کا دیدار کرنا ہے، وہ دعا کرتے اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ یار کیسے کیسے دیکھو لوگ گزرے ہیں، آپ خود کا دیدار کرنا ہو رہا ہے، لوگوں کو دیدار کروا رہے ہیں۔ کئی سال تک سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن بیوی نے کہا حضرت مجھے بھی دیدار کراؤ، تیری بیوی ہوں۔ اس نے کہا تیرے بس کی بات نہیں، رہنے دے۔ بار بار بیوی نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میری ایک شرط ہے، تجھے دیدار کراؤں گا، او جو آج سے 70 سال پہلے دلہن بنی تھی نا، وہ دلہن والا روپ لے کر۔ اس نے غسل کیا، وہ چہرے پہ پلستر مارے، سارا کچھ برشیاں جو ہوتی ہیں گند بلا وہ لگا کے میک اپ کیا، دلہن بن گئی۔ وہ جناب بزرگ اٹھے، رسول نما، اس نے سالے کو بلایا، اس نے کہا ادھر آ، بہن کا حال دیکھا، اندر دیکھنا۔ اب دلہن انتظار کر رہی ہے دولہا آئے گا۔ اور بھائی آیا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اب 75 سال تیری عمر ہے، تو ابھی بھی یہ پلستر لگا رہی ہے، ابھی بھی تو میک اپ کر رہی ہے، آج تو دلہن بن کے بیٹھی ہے۔ جب بھائی غیرت مند ہو نا تو اس کی ڈانٹ بھی بہنوں پہ اثر کرتی ہے۔ ہاں وہ ایک بار کہہ دے تو نے چھت پہ نہیں جانا، نہیں، بشرط ہی کہ وہ غیرت مند ہو، یہ نہیں کہ باہر محلے میں لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتا رہے، گھر آ کے بہنوں پر روب جاڑے، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ دوسروں کی عزت کا خیال رکھے گا، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ سمجھ؟ جب بھائی نے خوب ڈانٹا نہ تو وہ روتے روتے سو گئی، آنکھ لگی مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ صبح بیدار ہوئی، اس نے کہا رسول نما اگر مصطفیٰ کا دیدار کروانا تھا آپ نے مجھے ڈانٹ کیوں پلائی ہے؟ اس نے کہا تجھے میں مسئلہ کیسے سمجھاتا، سکھی انسانوں کا مصطفیٰ کو دیدار نہیں ہوتا، جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں انہیں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سمجھیں؟ پھر جو اعتراض ہے اس کا جواب میں دے دوں کہ نکاح کرنا کیوں ضروری ہے۔ نکاح کرنا، امام غزالی خیال العلوم میں لکھتے ہیں ایک عابد اس کی بیوی فوت ہو گئی، دوبارہ نکاح نہیں کیا، حضرت بن گئے نا، حضرت کو تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیر صاحب ہے ہمارے، ولی ہے، فقیر ہے، درویش ہے، ملنگ ہے، میرے نبی 1.25 لاکھ نبیوں نے کی، ان کو ضرورت تھی، ہمارے بابے کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ایسوں کو پیر نہیں، پیر وہ ہوگا جو شریعت کے مطابق ہوگا، چاہے کسی کو برا لگتا ہے یا نہ لگے۔ ہم نے بات رب رسول کی کرنی، شریعت کی کرنی ہے، قبر میں سوال بھی دینا ہے، جواب بھی دینا ہے، قیامت کے دن سامنا بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں اس نے نکاح نہ کیا، ایک رات خواب میں دیکھتا ہے، پہلے آسمان پر گیا، فرشتوں نے کہا کون ہے؟ فرمایا منحوس آ گیا۔ دوسرے آسمان پہ کون ہے؟ کہا منحوس آ گیا۔ 7 آسمانوں تک کہتے رہے منحوس آ گیا۔ اس نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو شادی شدہ تھا تیرے نکاح میں عورت تھی، تیرے اعمال انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھاتے تھے، جب سے تیری بیوی فوت ہوئی ہے تو نے نکاح نہیں کیا، میرے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کیا، اب تیرا شمار منحوسوں میں ہے۔ دوسری روایت وہ کہتے ہیں ایک رات میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حضرت، ان کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے پیالے ہیں، وہ جوانوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ بزرگ کہتا ہے خواب میں دیکھنے والا
کہتا ہے میں نے کہا مجھے پیاس ہے بیٹا پانی پلاؤ. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا تم ان کو بھی تو پلا رہے ہو. فرمایا ہم ان کی اولاد ہیں تو وہ ہمارے والدین ہیں. انہوں نے نکاح کیا سنت کے مطابق, اولاد پیدا ہوئی, بچپن میں فوت ہو گئے, صبر کیا, اللہ نے سونے چاندی کے پیالے دیے. فرمایا اپنے ماں باپ کی جنت میں خدمت کرو. تیسرا آخری بات فرمایا قیامت کے دن میرے بعض امتی ایسے ہوں گے, بعض امتی دنیا میں نہ نماز نہ روزہ نہ بالکل دین کے قریب نہ گئے ہوں گے, لیکن قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نہیں کی, پہاڑوں کے برابر. وہ کہیں گے اللہ نہ نماز روزہ نہ حج ادا کیا, اتنی نیکیاں کہاں سے ملیں. فرمایا تم نے نکاح کیا, نکاح کے بعد نیک اولاد چھوڑی, وہ اولاد تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی, میں رب نے تمہیں پہاڑوں کے برابر نیکیاں عطا فرمائی ہیں. نمبر تیسرا آخری بات کہہ دوں, وقت زیادہ تو نہیں ہوا. کچھ سخت سوال کرتا ہے جواب بھی ہم سخت دیں گے نا, اتنا تو حق ہمارا بنتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا کیوں ضروری ہے. میں نے کہا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ جیسی اولاد نہ پیدا ہو, حلال کی اولاد پیدا ہو. ٹھیک ہے نا, اتنا ہمارا حق بنتا ہے. اگر ہم بالکل چپ بیٹھے رہے, جو بنی اسرائیل پہ عذاب ہے کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آئے. یہ زکوٰۃ کے بارے میں بھئی 7.5 تولے سونا ہو, 52.5 تولے چاندی ہو, آپ پر اگر سال گزر چکا ہے, مال تجارت نہ ہو, سال گزر چکا ہے یا اس کی مالیت کے مطابق آپ کے پاس پیسے موجود ہیں, قرض وغیرہ نہیں ہے, تو آپ پر زکوٰۃ بنے گی. پر لاکھ میں 2.5% آپ کو ادا کرنی پڑے گی. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.